سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب جرمنی سے آج پھر شروع کرتے ہیں, کیا وہاں کے حالات ہیں جی؟ جرمنی میں جی کل رات آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ طوفان کے نظر ہو گیا تھا. بڑی شدید بارش ہوئی ہے اور ہوائیں ہوئی ہیں, چلی ہیں جیسے کہنا چاہیے تیز, جس سے کافی نقصان ہوا ہے. ایک 58 سالہ خاتون جو ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے اور متعدد لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں. لاتعداد گاڑیاں اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے, گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں. اسی طرح جو بیسلر کا علاقہ ہے وہاں پہ 60 گھر ایک گاؤں سے جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. اور موٹر وے کے اوپر ایک بس جو تھی اس کا رخ ہی بدل گیا, اتنی مطلب ہوا کا وہ پریشر تھا. ہوا تو ابھی نقصانات کی تفصیل جو ہے طے ہو رہی ہے. تو لان دل جو ماربو کے اوپر کا علاقہ ہے آپ جانتے ہیں جی جی. تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کافی زیادہ نقصان اس ایریے میں ہوا ہے. تو یہ کل رات کی بارش سے تو مال ٹیمیں سخت لگی ہوئی ہیں. جو ڈرن کے علاقے میں نقصان ہوا تھا جنگل کی آگ کی وجہ سے 500 فیملیز کو موو کیا گیا تھا محفوظ مقامات پر. وہاں پر حکومت نے ان کو رہائش وغیرہ مہیا کی اسکولوں وغیرہ کے اندر, اور کھانا جو ہے وہ کمیونٹی فرسٹ نے 5 فیملیز کا مہیا کیا ہے. وہاں کل رات بھی اور آج صبح کا ناشتہ بھی وہاں جو ہے پیکٹ کی صورت میں مہیا کر رہے ہیں. تو ایک یہ جرمنی میں جو طوفان اور بارش کی خبر ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے. دوسرا جو 2 واقعات جن کا کل ہم نے مختصر ذکر کیا تھا, ایک تو یہ کہ ایئر کنڈیشنز وغیرہ لگانے کے لیے جرمنی کے اندر قانون میں بعض رکاوٹیں تھیں کہ گھر کے اندر جو مالک مکان کی اجازت کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. کوئی تو اس میں اس کو بھی ایئر کنڈیشن کی فکسنگ جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا. اس طرح جو نیو ڈرون ڈیفینس ریسرچ سینٹر بنا ہے اس کے اوپر بھی کل ہم نے ذکر کیا تھا. ان دونوں اوپر خوب بحث ہو رہی ہے جرمنی کے اندر. ہر طرف مطلب اس کے اوپر مختلف لوگ تبصرے کر رہے ہیں, اور جو نئی قانون سازی کرنی ہے وہ اب حکومت بھی انوالو ہوگی. ان کا جی ہم جلدی جو ہے یہ قانون بدل دیں گے, اور جو فکسڈ ایئر کنڈیشنز ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں لگانے کی راہ جو ہے وہ بھی ہموار کر دی جائے گی. اسی طرح نیا اسکول آپ کو چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے شروع ہوئے ہیں. تو ایک سروے جرمنی کی طرف سے آیا ہے جرمنی میں کہ ہر جو نیا اسکول شروع ہوتا ہے نئی کلاس میں جو بچہ جاتا ہے اس کے اندر ہر جرمن جو اپنے بچے پر 300 سے 700 یورو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اسکول کا جو بیگ ہے وہ 80 سے لے کے 300 یورو تک کا استعمال کیا جاتا ہے, لوگ اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں. اس طرح کاپی کتاب اور جو مالن وغیرہ کرنے کی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی 70 سے لے کے 160 یورو تک کی خرچ آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لیکن تفریح ختم کرنے کے لیے بچوں کو وہ نہ ہو, تو انہوں نے حکومت نے ایسی اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں جس کے اندر غریب بچی ہے جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. تو اس نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح ہم 195 یورو ہر فیملی کو سپورٹ دیں گے. حکومت دے رہی ہے جس میں سے 130 یورو جو ہے وہ شروع میں انٹراک کر کے لیے جا سکتے ہیں اپلیکیشن دے کے جس اسکول میں آپ جا رہے ہیں, اور 65 جو ہے وہ بچہ اسکول میں جس داخل ہوگا اسے مل جائیں گے. اس میں جو ہے 4 کیٹیگریز بتائی ہیں. ایک جو ہے گراؤنڈ رجسٹرم گلٹ, جو لوگ گراؤنڈ رجسٹرم گلٹ لیتے ہیں تو پہلے برگر گلٹ کہلاتا تھا. اس طرح جو لوگ وون گلٹ لیتے ہیں, اس طرح جو کنڈر سوش لاگ, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو جو وہ ملتا ہے کنڈر گلٹ, اس میں بھی اگر کسی کی آمدنی کم ہو تو اس کو اوپر بھی ون ٹریک کر سکتا ہے سوش لاگ گلٹ کا. تو جن کو کنڈر سوش لاگ گلٹ ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اس طرح اسائل بینیفٹ ایکٹ کے تحت جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں جن کا بھی اسائلم منظور نہیں ہوا یا ان کا فیصلہ نہیں ہوا پھر واپس بھیجنا کیا کرنا ہے, اگر اس بینیفٹ کے تحت بھی لوگ ہیں تو وہ بھی اس کام کر سکتے ہیں. یہ ساری جو آپ 4 کی 4 دیکھ لیں, اس سے فائدہ اٹھانے والے 90% غیر ملکی ہوں گے
جن کے لیے یہ اسکیم جو ہے نکالی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرمنی میں غیر ملکوں کو ہم ہر جرمنی کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ایسی اسکیمیں میں جب بھی نکلتی ہیں ان میں جرمنوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکوں کو بھی خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. مطلب ریاست جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ جو یہاں پر آباد ہے ان کو بھی ہم اس فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ تو اب کہہ لیں جرمنی کی. اچھا، یہاں کوئی سوالات ہیں آگے پھر بعد میں. خاصا یہ جو ایئر کنڈیشن کا معاملہ ہے، یہ ایسے قوانین بھی آ سکتے ہیں کہ جو کرایہ دار ہے وہ خود اپنے لگوائیں ایئر کنڈیشن، اور انہیں اجازت تو ہوگی. اب مالک مکان اگر نہیں لگا کے دیتا تو کرایہ دار خود لگوا سکتا ہے. دیکھیں یہ تو بات آئی ہے بحث کے اندر. اب اس کے اندر سیاستدان کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے بعد جتنی پبلک میں اب یہاں جو رواج ہے کبھی ڈسکشن میں چیز آ جاتی ہے، مین آنے شروع ہو جاتے ہیں، وی ڈسکشنوں میں آ جاتی ہے، تو ہر بات کھلتی چلی جاتی ہے. پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ سیاستدانوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کسی فیصلے میں پہنچتے ہیں. اچھا، یہ ابھی ایک بڑی اہم بات کی خان صاحب نے کہ یہ جو ہیلپ کریں گے بچوں کی اسکولوں کے لیے، اس میں 90% غیر ملکی ہمارے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پہ کام کے تو کافی موقع ہیں لوگوں کو، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے بھی، لیکن غیر ملکی کو 90% جی آ رہے ہیں اس میں ابھی جو کام نہیں صحیح کرتے. عام طور پہ جو 4 کیٹیگریز میں بنائی ہیں ان کو وہ دیں گے، ان میں زیادہ غیر ملکی فائدہ اٹھاتے ہیں. جرمن کم ہوتے ہیں. دیکھیے کوئی جرمنوں کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ میں ہماری مطلب میری ایک ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ بھائی جی ان میں زیادہ غیر ملکی تعداد ہوگی. ٹھیک. اچھا، وہ وجہ یہ بھی ہے نا غیر ملکیوں کے بچے بھی تو زیادہ ہیں نا خان صاحب. جرمن کا تو ایک ادھا بچہ ہوتا ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ پتہ ہی آپ کو. اچھا خان صاحب، اس کے علاوہ کیا خبر ہے؟ پھر پاکستان چلتے ہیں. اس کے علاوہ تو جو جرمن وزیر اسرائیل کے وزیر نے، جو ان کا نیشنل سیکورٹی کا وزیر ہے، اس نے چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ بھائی ہر جو ہے ہر رات کو ہے 30-40 فلسطینیوں کو جو ہے وہ مار دینا چاہیے اس میں غزہ کے اندر. غزہ کے بارے میں کہا ہے، غزہ کا حال اس نے یہ بتایا تھا. تو جرمن حکومت نے بڑا اسٹرانگ اس کا جو ہے کنڈیم کیا ہے، اس کا نوٹس لیا ہے. اور جرمن چانسلر نے خود بھی اس پہ بات کی ہے، وائس چانسلر نے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان ہیومن اپیل بات کی گئی ہے اور انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے. تو جرمن حکومت جو ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہے، اور یہ ان کا کہ ایسا بیان جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. اس میں جرمنی کی وائس چانسلر وزیر خزانہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا نامعقول بیان کا یورپ لیول پر نوٹس لے کر اسرائیل پر نہیں لگنی چاہیے. اور جرمنی نے اسرائیل کی جو ویسٹ بنک آبادی کا جو پلان، مطلب اسرائیل نے جو پلان بنایا ہوا ہے ویسٹ بنک میں اپنے آباد کاری کا، اس کو انہوں نے کہا کہ اب جرمنی جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ اس قسم کے بیان آ جانا یورپ سے یا جرمنی سے، ورنہ جرمنی تو عام طور پر خاموش رہا کرتا، اگر کبھی یا تو اسرائیل کی فیور کرتا تھا یا کوئی ایسے معاملات ہو خاموشی اختیار کرتا تھا. لیکن اب مطلب یہ بڑی تبدیلی نوٹ کی جا رہی ہے کہ جرمنی کی طرف سے بھی اسرائیل کو کنڈیم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی خان صاحب، ایک اور سوال. سوری، یہ بھی اس طرح کی آپ خبریں لگائی جا رہی ہیں یا کئی لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ ایران جنگ جو ہے فی الحال رکی ہوئی ہے، لیکن یہ دوبارہ ایک دفعہ شدت اختیار کرے گی. ایران جنگ کے بارے میں دیکھیں حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ لیکن بعض مضامین ایسے آ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کو جو وار کا اسلحے کی کمی کا سامنا ہے، اور اس کا جو پلان تھا اس وار کے معاملے میں سیاسی طور پہ بھی وہ ناکام ہوا ہے اور اپنی وار پلاننگ میں بھی ناکام ہوا ہے. اور اس کے اسلحے کی کمی کی جو بات باہر نکل گئی ہے دنیا کے اندر، اس میں کافی ڈسکشنز وغیرہ آ رہی ہیں.
اور دوسرا ایران جس سمجھداری کے ساتھ چلا ہے سیاسی طور پر بھی، اب ایران نے جو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرمپ نے یہ اپنا ہرمز کے اندر رستہ نہ کھولا یا ہمیں تنگ کیا تو ہم جو یورپ میں امریکہ کے اڈے ہیں یا اس میں جہاں جہاں اسلحہ رکھا ہوا ہے جن ممالک کے اندر کو میں حملہ کر سکتا ہے. اس کو یورپ بڑا سیریسلی لے رہا ہے کہ اب تک ایران نے جو کچھ کہا ہے وہ اس نے کر کے دکھایا ہے. تو اگر یہ جنگ کہیں یورپ تک نہ پھیل جائے ایران کے چکر ٹرمپ سب کی پالیسیز کی وجہ سے، تو اس کے اوپر اب یورپین یونین جو ہے وہ کل سے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور گفت و شنید وغیرہ اس کا حل یا ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے ایران وار کا کہ یہ مزید نہ بڑھے، جنگ کی طرف نہ جائیں دوبارہ، اس کے اوپر جو ہے بات چیت شروع ہو چکی ہے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اب ٹرمپ صاحب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ خود بھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یورپ بھی اس دھمکی کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوگا. ٹرمپ صاحب کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا. یورپ تک حملہ کرنے کی طاقت ہے ایران میں؟ نہیں، میزائل تو اس کے پاس موجود ہے تو وہاں تک پار کر سکتے ہیں. اور وہ جہاں بھی پہلے بھی اس نے خلیج میں ممالک کے اندر جہاں بھی حملہ کیا صرف اس جگہ پہ کیا ہے جہاں ایران اس کی اسلحہ موجود تھا یا ان کے جہاز موجود تھے امریکہ کے. انہیں شہروں کے اوپر تو حملہ نہیں کیا خلیجی ممالک کے. تو ہو سکتا ہے کہ جو یورپین اڈے یہاں موجود ہیں یا ایسٹرن بلاک کے اندر موجود امریکہ نے جو نئے اڈے کھولے ہوئے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی میزائل چلا دے گا، اس سے بعید کوئی نہیں. خان صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس اس معاملے میں ایران کی کوئی مدد کر رہا ہو، ایسے بیانات کہیں روس وغیرہ کے کہنے پہ نہ دیے جا رہے ہوں. لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کی سپورٹ کر ہی رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے ساتھ ٹکر لینے پر تیار ہے. چلے خان صاحب، پاکستان میں ایک بیماری کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس وقت طوفان برپا ہے. نواز شریف کے دور کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے اور اس وقت کے سیاستدانوں کے بیانات. تو اب عمران خان کی جب طبیعت خراب ہوئی ہے تو نون لیگ کا لوگ بالکل ہی دماغ دوسری طرف چلے گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ اپنے لیے جتنا مرضی شور ڈال لے نون لیگ، اگر تو یہ کسی طاقت کا فیصلہ ہے، طاقتی حلقوں نے فیصلہ کر لیا تو اس کا آگے نون لیگ کی شور ڈالنا جو ہے بے معنی ہوتا ہے. اب دیکھیں کچھ بھی یہ نہیں کر سکیں گے، سوائے اس کے بھی شور ڈال لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب جو انہوں نے اپیل کی تھی حکومت ہے، ایک تو اپیل کمشنر کی طرف سے کی گئی، حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی، کمشنر اسلام آباد کی طرف سے، اور اس کو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اعتراض لگا کے اس کو واپس کر دیا. تو یہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی لازم بات ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ہدایات ایسے موجود ہیں کسی طاقت کی وجہ جس کی وجہ سے وہ اس نے یہ تبدیلی کی ہے. ورنہ جو جواز وہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ جواز پہلے بھی موجود تھا سپریم کورٹ کے پاس. وہ چاہتے تو پہلے بھی اس کی ضمانتیں لے سکتے تھے یا پہلے بھی اس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کا اسپتال میں علاج ہونا چاہیے. اس اسٹیج پہ آ کے کہنا یہ جو بعض نے کہا کو خیال ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے سیاستدانوں کو جو ہے انڈر پریشر لایا جا رہا ہے تو کبھی ہم ایک چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. تو یہ سب اسی کھیل کا نظر آتا ہے. جو کچھ بلاول صاحب نے حکومت میں ہوتے ہوئے اپنا وفد لے جا کے جو اپوزیشن سے ملاقات کی ہے، محمود خواجہ چکزئی کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی ہے اور وہاں تحریک انصاف کو بھی بلایا گیا ہے. تو یہ ایک نئی کھیل جو کھیلی جانی ہے اس کے لیے بساط بچھائی جا رہی ہے، اس میں ایک نیا پریشر ڈیولپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ابھی ایسی خبریں آپ کو روز سننے کو ملیں گی جب تک کہ وہ یہ گیم ان کی پوری نہیں ہو جاتی جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. وزیر قانون بڑے ناراض ہیں، وہ تو کہہ رہے یہاں پہ عمران خان بھی برابر ہے، نواز شریف بھی، عام آدمی برابر ہے. آپ دیکھتے ہیں عام آدمی برابر ہے وہاں پہ دوسروں کے ساتھ؟ کہیں بھی برابر نہیں ہے، بیانوں میں برابر ہے. جہاں حکومت جس کو چاہتی ہے برابری پہ لے آتی ہے، جہاں چاہتی ہے اس کو دبانا شروع کر دیتی ہے. وزیر قانون ویسے نون لیگ کے اندر جو جسے کہنا چاہیے بہتر سیاستدان ہے، یہ بہتر بیان دینے والوں میں سے ہے جو صرف نواز شریف کی وہ قانونی بات کرتے ہیں جہاں تک فیملیوں کو
ऊपर चढ़ाने के लिए फैमिलियों की तारीफें करना ये नवाज शरीफ फैमिली की, वो उनकी पॉलिसी नहीं है। एक पढ़े लिखे आदमी है नजीर साहब, तो इसलिए उनकी बात जो है वो काबिल तवज्जो होती है। मुस्लिम लीग में 2-3 ही लोग हैं जो कानून की बात करते हैं या सूरत हाल को देखकर तो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, वरना तो बाकी तो सारे अपने मालकान को या अपने सरबराह पार्टी को खुश करने के लिए बयानबाजी में हिस्सा लेते हैं। हाँ साहब, अगर थोड़ा सा और इमरान खान को रिलीफ मिला तो आप देख रहे हैं कि वहां से लोग तितर बितर हो जाएंगे नून लीग के, क्योंकि पता तो सबको है कि इनके कारनामे क्या है। तितर बितर हो सकता है जब ऊपर से तारे हिलाई जाएंगे, जब ऊपर से कहा जाएगा कि अब वक्त आ गया, अब आप इधर से उधर मूव करें, तो फिर वहाँ तो फैसले दी जाती है बकायदा कि आप फलानी जमात में शामिल हो और आप फलानी जमात में शामिल हो। शायद महमूद कुरैशी की मिसाल आपके सामने। अच्छा खान साहब, एक और अहम सवाल आखिर में यह कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग से वो कहते हैं जी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे या हमारे साथ बातचीत में ये सीरियस नहीं होगी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो क्या देखते हैं, ये भी एक सियासी पत्ता खेला जा रहा है, हुकूमत गिराई भी जा सकती है? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान जो इस वक्त आपको इत्तेहाद नजर आता है वो दिल्ली को इत्तेहाद नहीं है। ये वक्ती जरूरत के तहत इत्तेहाद जो बना था, और इनमें दोनों में सियासी नजरियाती तौर पर भी इख्तिलाफ है और जो इनके लीडरान है उनके दिल भी आपस में साफ नहीं है। तो ये तो एक जो मुआहदा करवाया था बेनजीर ने अपनी जिंदगी आखिर में सियासतदानों को होश दिलाने के लिए कि हम कब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आगे खेलते रहेंगे, ये उनका अलाकार बने रहेंगे, हमें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए उनकी ताकत तोड़ने के लिए। उसकी वजह से ये इत्तेहाद चल रहा है। और अब बीच में उन्होंने तीसरी ताकत को खड़ा कर दिया था इमरान खान साहब को, इसलिए ये दोनों उसके खिलाफ आपस में मिल गए थे। वरना अगर आप देखें तो नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो तरीके इंसाफ से ज्यादा करीब है बनिस्बत नून लीग के। खान साहब, कोई और इसके अलावा खबर और आपको पूछे तो मैं चले बहुत आज के लिए नहीं, मैं इसलिए वो एक दिन रह गई थी ना 2-3 बातें, मैं इसलिए एंड पे भी पूछ लेता हूँ। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत थैंक यू। अच्छा जी, पाकिस्तान में वही बात आज फिर आखिर में बता दूं कि इमरान खान को ये छोड़ेंगे नहीं, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सियासी तौर पे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, वही सियासत कर रहे हैं, बाकियों की सियासत उन्हीं के कहने पे चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।